ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اولا بن نبی کہ ہم نبی سے سب سے زیادہ قریب ہیں اور ہم نبی کے اہل بیت ہیں۔ اپنا تعارف کرایا کہ میں علی ہوں، حسین کا بیٹا، اور وہ علی کے بیٹے ہیں۔ امام حسین کی شان بھی کیا ہے؟ جس کے بابا بھی علی ہیں، جس کا بیٹا بھی علی۔ میں حسین ابن علی کا بیٹا علی ہوں، بھیجو کس کو مقابلے میں بھیجتے ہو۔ وہاں بھی وہی صورتحال پیش آئی۔ مورخین لکھتے ہیں کوئی جانے کو تیار نہیں تھا، سب ایک دوسرے پہ ڈالتے تھے، کوئی نکلتا نہیں تھا۔ مولا علی اکبر نے خود گھس گئے ان کے لشکر کی طرف اور بڑا نقصان کیا ان کا، اور بہت نقصان کرنے کے بعد پھر پلٹے اور پلٹ کر کے آئے، اور آنے کے بعد کہتے بابا صرف 2 گھونٹ پانی، صرف۔ ایک تو دوپہر کا وقت ہو چکا تھا، چلچلاتی دھوپ، کربلا کے ریگزار، اور اس پر لوہے کا لباس وہ گرم کرتا تھا، زرہ جو تھی وہ گرم کرتی تھی، بے چین تھے، صرف 2 گھونٹ پانی پہ۔ احساس کر لیں میری قوم کے جوان، کربلا کی قربانی کا احساس کر لیں۔ مائے رمضان المبارک مئی کے مہینے میں آتا ہے تو 40% لوگ تو روزہ رکھتے ہی نہیں ہے، الا ماشاءاللہ، روزے سے ہی جی چراتے ہیں، اور جو رکھتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ افطار کا وقت کب ہوگا۔ ہم جیسے لوگ بھی رکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں تو آدھا دن سونے میں گزار دیتے ہیں، اور جب اٹھتے ہیں تو گھڑی پر نظر جاتی ہے کہ کب افطار کا، تسبیح ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے گھڑی دیکھتے دیکھتے۔ یہ کیفیت ہوتی ہے لوگوں کی، لیکن 3 دن کی پیاس ہے، 3 دن کی پیاس، غم ہے، تکلیف ہے، مصیبت ہے، خاندان والوں کی لاشیں ہیں، ایک لاش پڑی ہوتی ہے، ایک لاش، پورا گھر سوگوار ہو جاتا ہے، غم میں ڈوب جاتا ہے۔ اہل بیت کی ہمت کی داد دے، سر کٹانا، گھر لٹانا، کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا، اے خاندان اہل بیت۔ امام علی اکبر بابا 2 گھونٹ پانی سینے سے لگائے، میرے بچے، میرے لال۔ جب میں پیاس میں ہوتا، سفر میں پانی نہیں ہوتا، تو نانا مجھے اپنی زبان چساتے تھے، بیٹے آج نانا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنی زبان تجھے چسا۔ سوکھی ہوئی زبان 3 دن کی پیاسی، جو سوکھ کر گویا کے کانٹے کی مثل ہو گئی تھی، وہ زبان جس پہ ملاحتوں کا حسن قربان، امام نے اپنے جواں سال بیٹے علی اکبر کے منہ میں دیا۔ زبان بابا کی سوکھی ہوئی منہ میں آئی، احساس ہو گیا علی اکبر کو کہ میری پیاس تو پیاس ہے، میرا بابا بھی پیاسا ہے، ہم تو دکھڑے غم کے انہیں سناتے ہیں، یہ کسے سنائیں گے۔ واپس پلٹے اور آخری سلام کیا۔ بیویاں حسرت و یاس کی تصویر بن کر، مجسم بن کر تصویر مصطفیٰ کو دیکھنے لگے، گویا کہ دل کی دھڑکنیں کہتی تھی اب تصویر مصطفیٰ کو آخری مرتبہ دیکھ لو، شاید اس کے بعد حیات میں اس کا دیکھنا نصیب نہ ہو۔ مولا علی اکبر پلٹے، پلٹنے کے بعد دشمنوں میں سے بڑے بڑے پہلوانوں سے مقابلہ ہوا، عمرو سے مقابلہ ہوا، طلحہ سے مقابلہ ہوا، اس طریقے سے جو پہلوان ان کے پاس تھے مقابلہ کرتے کرتے مولا علی اکبر نے سب کو جہنم رسید کیا۔ پھر آخری میں شمر کی بدترین اور ملعون آواز گونجی، چاروں طرف سے اسے گھیر لو اور تیروں کی بارش کر دو۔ ایک بدبخت نے نیزہ اٹھایا اور زور سے سینے پر امام علی اکبر کو مارا۔ علی اکبر کے سینے پر جیسے ہی نیزہ گھسا، سر چکرایا اور حسین کا لال، ہم شبیہ پیمبر، تصویر مصطفیٰ زمین پر آئی۔ زمین پر آئی تو کہا بابا میری خبر لیجئے۔ ابن عساکر کہتے ہیں کہ جب علی اکبر نے کہا بابا میری خبر لیجئے، 56 سال 5 مہینے 5 دن امام حسین کی عمر تھی، 56 سال 5 مہینے 5 دن کی عمر تھی۔ امام علی مقام دوڑے تو کیا دیکھا کہ مولا علی اکبر کربلا کی ریت پر تڑپ رہے ہیں۔ ایک تڑپ ہے اور
جب آپ وہاں پہنچے اور پہنچنے کے بعد بیٹے کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کر کے کہا بیٹا کیا ہوا؟ باپ کی ہاتھوں کی ٹھنڈک جب پیشانی پر محسوس کی، آنکھیں کھولی اور کھولنے کے بعد کہا بابا سینے میں بہت تکلیف، بہت درد ہے، یہ نیزہ درد اور تکلیف پہنچاتا ہے۔ امام پاک سے کہا بابا اگر ابھی بھی یہ نیزہ آپ نے میرے سینے سے نکال دیا، میں وعدہ کرتا ہوں میں پھر لڑوں گا اور پھر ان سے لڑنے کی اپنے اندر طاقت رکھتا ہوں۔ امام علی مقام نے اپنے بیٹے کا سر زمین پہ رکھا، زمین پہ رکھ کر 56 سالہ باپ نے اپنی پوری طاقت کو اکٹھا کیا۔ اکٹھا کرنے کے بعد 18 سال کے بیٹے کے سینے میں جو نیزہ لگا تھا، جیسے اس کو زور سے کھینچا، ابن عساکر کہتے ہیں نیزے کی انی پر امام علی اکبر کے دل کا ٹکڑا نکل آیا۔ نیزے کی انی پر جب بیٹے کے دل کا ٹکڑا دیکھا امام نے تو امام کی کیفیت غیر ہو گئی، اور پھر جوان سال بیٹے کا لاشا اٹھایا۔ کہتے ہیں بیٹے کے لیے باپ کا جنازہ پڑھنا کچھ مشکل تو ہوتا ہے، لیکن باپ کے لیے بیٹے کا جنازہ اٹھانا یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن قربان جائیں، مورخین لکھتے ہیں 18 سال کے بیٹے کا لاشا 56 سال کے حسین اٹھاتے ہیں اور آسمان کی طرف نگاہ کرتے ہیں، اے قادر و قیوم میری یہ جوان سال قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، یہ کہہ کر کے لاتے ہیں، خیمے میں رکھ دیتے ہیں۔ کوہرام بپا ہو گیا، خیمے کے اندر پورے خیمے خالی ہو گئے، کوئی نہیں بچا، خیمے سب خالی ہو گئے، کوئی نہیں بچا، خیمے ویران ہو گئے۔ ہائے ہائے، لوگ سمجھ رہے تھے ہماری مرادیں پوری ہو گئی کیونکہ ہم نے خاندان نبوت کو ختم کر دیا۔ ایسے میں امام علی مقام سوچتے ہیں اب کیا کریں؟ اتنے میں بستر پر، وہ بھی چمڑے کے بستر پہ لیٹے ہوئے امام زین العابدین جو کئی دن سے بیمار تھے، کہتے ہیں بابا اب میں جاؤں گا۔ امام کہتے ہیں بیٹے تم کیسے جاؤ گے، بیمار ہو؟ علی حضرت امام زین العابدین امام علی اوسط کہتے ہیں بابا میں جا سکتا ہوں، اور جیسے اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں زمین پہ گر جاتے۔ امام زین العابدین اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، زمین پہ گر جاتے۔ امام نے کہا بیٹا تم نے نہیں جانا، اگر تم جاؤ گے حسینی سیدوں کا سلسلہ کس سے چلے گا؟ قیامت تک حسین کی نسل تم سے باقی رہے گی، نانا کی بابا کی جو امانتیں میرے سینے میں ہیں وہ تمہیں لینا ہے، تم نہیں جا سکتے۔ ابھی یہی باتیں دونوں باپ بیٹوں میں ہو رہی تھی۔ اتنے میں حضرت سیدہ زینب حضرت رباب کے ساتھ خیمے میں داخل ہوتی۔ ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔